آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی وائف پریگننٹ ہے اور آپ بچہ نہیں چاہتے ہیں تو کیا آپ ابورشن کروا سکتے ہیں؟ اسلام میں ابورشن کروانا جائز ہے یا ناجائز؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ناجائز طریقے سے ابورشن کرانے کی سزا کیا ہے اور اس کی دیت میں آپ کو کتنے کلو سونا دینا پڑ سکتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ابورشن کے بارے میں اسلامی نقطۂ نگاہ اس ویڈیو میں۔ نقطۂ نگاہ حوزہ علمیہ قم کی طلاب کی جانب سے نشر ہونے والا ایسا پروگرام ہے جس میں ہماری ہر بات مستند اور مستدل یعنی اوتھینٹک اور ریشنل ہوتی ہے، اور تمام پوائنٹس جو پیش کیے گئے ہیں ڈسکرپشن میں ان کے ریفرنسز موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابورشن یعنی بچہ گرانا یہ عمل خود قتل ہے۔ جس طریقے سے اسلام میں عام انسان کے قتل کی سزا معین ہے، اسی طریقے سے ابورشن کی بھی سزا معین کی گئی ہے۔ ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کی نگاہ میں اس عمل کی کوئی خاص اہمیت نہ ہو، لیکن اسلامی نقطۂ نگاہ سے یہ عمل ایک جرم ہے۔ عام حالات میں ابورشن کروانا حرام ہے، لیکن بعض موارد ایسے ہیں کہ جہاں پر یہ عمل جائز ہے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کن موارد میں ابورشن حرام ہے، کہاں جائز ہے اور اس کی سزا کیا ہے۔ اس موضوع کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے آئیے پہلے 90 سیکنڈ کی اس شارٹ فلم کو دیکھتے ہیں۔ اگر 20 سال پہلے میرا ابورشن نہیں کیا ہوتا اور مجھے اس دنیا میں آنے دیا ہوتا تو آج ضرور آپ کی مدد کرتا۔ اس شارٹ فلم کے ذریعے سے ہمیں یہ میسج اور پیغام مل رہا ہے کہ ابورشن کے ذریعے سے جس بچے کو مارا جا رہا ہے، اللہ نے نہ جانے اس کے اندر کتنی صلاحیتیں رکھی ہوں گی۔ یہ بچہ بڑا ہو کر ایک ڈاکٹر بن سکتا تھا، ایک انجینئر بن سکتا تھا، یہاں تک کہ ایک مجتہد بن کر انسانیت کی خدمت کر سکتا تھا، لیکن اس بچے کو بے جرم و خطا مار دیا گیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اسلامی نقطۂ نگاہ سے ہم آپ کی خدمت میں دو چیزوں کو واضح کر دینا چاہتے ہیں۔ پہلی، کانٹراسیپشن یعنی دوا یا کنڈوم کے ذریعے سے حمل یا پریگننسی کو روکنا، یہ عمل اسلام میں جائز اور الاؤڈ ہے۔ یعنی اگر آپ بچہ نہیں چاہتے ہیں تو دوا یا کنڈوم کے ذریعے سے حمل یعنی پریگننسی کو روک سکتے ہیں۔ دوسری چیز ابورشن ہے، یعنی بچہ ٹھہرنے کے بعد اسے گرا دینا۔ اسلام میں یہ عمل حرام ہے اور اسے قتل شمار کیا جاتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کن مقامات کے اوپر ابورشن کروانا حرام ہے اور کن مقامات کے اوپر جائز ہے۔ آیت اللہ خامنئی اور آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہما کے نزدیک ان موارد میں ابورشن کروانا جائز نہیں ہے۔ عام حالات میں نطفہ ٹھہرنے کے بعد ضائع کر دینا یا بچے کو گرا دینا جائز نہیں ہے، صرف اقتصادی مشکلات کی وجہ سے بھی جائز نہیں ہے۔ اگر بچے کے پیرالائز ہونے کا خطرہ ہو تب بھی جائز نہیں ہے۔ اگر نطفہ وطیہ بالشبہ یا زنا سے ہی ٹھہرا ہو پھر بھی ابورشن جائز نہیں ہے۔ وطیہ بالشبہ یعنی کسی شخص کا کسی عورت کے ساتھ یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ اس کی ہی بیوی ہے غلطی سے ہم بستری کرنا، ایسی صورت میں پیدا ہونے والا بچہ جائز ہوگا۔ ماں کے بدن میں خون کی کمی یا کمزوری وغیرہ کی وجہ سے بھی بچہ سقط کرنا جائز نہیں ہے۔ شرم اور بے عزتی کے خوف سے بھی بچہ گرانا جائز نہیں ہے۔ یہ وہ موارد تھے کہ جہاں پر ابورشن کروانا یعنی بچہ گرانا جائز نہیں ہے، لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک حاملہ خاتون کن مقامات کے اوپر ابورشن کروا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنئی دامت برکاتہما فرماتے ہیں کہ ان موارد میں ابورشن کروا سکتے ہیں۔ اگر حمل کو جاری رکھنے میں ماں کو خطرہ ہو اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی بات پر یقین ہو تو بچے میں روح پیدا ہونے سے پہلے ابورشن جائز ہے۔ روح پیدا ہونے کے بعد اگر ماں اور بچہ دونوں کی جان کو خطرہ ہے اور بچے کی جان کو بچانا کسی بھی صورت میں ممکن نہ ہو اور ماں کی زندگی کو بچانا بھی صرف بچہ سقط کرنے کی ہی صورت میں ممکن ہو تو ابورشن جائز ہے۔ اگر بچے کا بچنا ممکن نہ ہو اور اس سے ماں کو بھی خطرہ ہے تو ایسی صورت میں ابورشن جائز ہے۔
اور ایسا کرنے سے شوہر منع بھی نہیں کر سکتا ہے۔ جڑوا یا اس سے زیادہ بچوں میں سے کوئی ایک خراب ہو جائے اور اس سے دوسرے بچوں کو خطرہ ہو اور اسے نکالنے کی صورت میں دوسرے بچے سلامت رہ سکتے ہوں تو جائز ہے۔ اگر ناقص یا پیرالائز بچے کی حفاظت اسے پالنے میں والدین کے لیے حد معمول سے زیادہ مشکلات اور حرج ہو تو روح پیدا ہونے کے بعد بھی بچے کو سقط کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ کے نزدیک اگر بچے کی جان کو خطرہ ہو اور ڈاکٹرز کہیں کہ اسے رحم سے نکال کے مشین میں رکھ کر بچایا جا سکتا ہے تو جائز ہے، اس میں روح پڑنے یا نہ پڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ کے نزدیک اگر والدین میں پائی جانے والی کسی بیماری یا عیب کا بچے میں منتقل ہونے کا خطرہ ہے اور اس کے لیے پریشانی اور مشکل کا سبب ہے تو بچے میں روح پیدا ہونے سے پہلے سقط کرنا جائز ہے، لیکن احتیاط واجب کی بنیاد پر دیت دینا ہوگی۔ ابھی تک ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ کن مقامات کے اوپر ابورشن کروانا جائز نہیں ہے اور کن مقامات پر ابورشن کروا سکتے ہیں۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کوئی شخص ناجائز طور پر ابورشن کرواتا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ناجائز طور پر ابورشن کرواتا ہے تو اسے دیت دینا پڑے گی۔ آئیے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ دیت کسے کہتے ہیں۔ دیت شریعت میں اس مال کو کہتے ہیں جو کسی آزاد انسان کی جان یا اس کے کسی عضو کو نقصان پہنچانے کے بدلے دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیت کتنی دینی ہوگی اور یہ دیت کون دے گا؟ تو آئیے پہلے جان لیتے ہیں کہ دیت کس پر دینا واجب ہوگا۔ رہبر انقلاب آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ اور حضرت آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ دونوں ہی کے فتووں کے مطابق دیت اس شخص پر واجب ہے جو مباشر طور پر یعنی ڈائریکٹلی ابورشن کو انجام دے رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ڈاکٹر ابورشن کر رہا ہے تو دیت ڈاکٹر پر واجب ہوگی، اگر نرس انجیکشن دے رہی ہے تو دیت نرس پر واجب ہے، یا اگر عورت خود کوئی دوا کھا رہی ہے تو دیت ماں پر واجب ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ دیت دی کس کو جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ابورشن ڈاکٹر یا نرس نے کروایا ہے تو وہ دیت کو ماں یا باپ کو دیں گے۔ اگر بچہ ماں نے گروایا ہے تو وہ اس کی دیت باپ کو دے گی، اور اگر باپ نے کوئی ایسا کام کروایا ہے کہ جس کے ذریعے سے حمل ساقط ہو گیا ہے تو اس کی دیت باپ ماں کو دے گا۔ یاد رہے کہ جن لوگوں کو دیت دی جا رہی ہے وہ اپنی رضامندی سے دیت کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن آیت اللہ خامنئی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ دیت معاف کر دینے کی صورت میں ان پر سے ساقط تو ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود ان پر کسی انسان کی جان لینے کا یا اس سے ملتا جلتا گناہ باقی رہے گا۔ اب اگر کوئی حرام اور ناجائز طریقے سے ابورشن کراتا ہے تو اس کی دیت کیا ہوگی؟ اس بات کو سمجھنے اور جاننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم یہ جانیں کہ انسان کی خلقت کے کتنے مراحل ہیں۔ قرآن کریم انسان کے خلقت کے مراحل کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے۔ پھر ہم نے اسے نطفے کی صورت میں ایک محفوظ مقام میں رکھا، پھر ہم نے نطفے کو منجمد خون بنایا، اور پھر ہم نے اس منجمد خون کو گوشت کا لتھڑا بنایا، پھر اس لتھڑے سے ہڈیاں پیدا کی، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اس میں روح ڈال کر ایک دوسری مخلوق بنا دیا۔ لہٰذا بڑا بابرکت ہے وہ اللہ جو بہترین خالق ہے۔ تو چونکہ انسان کی خلقت کے مراحل مختلف ہیں اس لیے ہر مرحلے کی دیت الگ ہوگی۔ مجموعی طور پر ان مراحل کے دو حصے ہیں، پہلا بچے میں روح پڑ جانے سے پہلے کا مرحلہ اور دوسرا بچے میں روح آ جانے کے بعد کا حصہ۔ بچے میں روح پیدا ہونے سے پہلے کے مرحلے کی دیت اس طرح ہے۔ پہلا مرحلہ نطفہ رحم میں ٹھہرنا۔ مرد کے سیمن جب عورت کے ایگ سے ملتے ہیں تو دونوں مل کر نطفے کو تشکیل دیتے ہیں کہ جو 40 دن تک رہتا ہے۔ اس حالت میں ابورشن کی دیت 20 مسقال دینار یعنی 70 گرام سونا ہے، جو تقریباً ہندوستانی 3,50,000 روپے بنتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ علقہ یعنی جمع ہوا خون۔ 40 دن کے بعد نطفہ علقے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس حالت میں ابورشن کی دیت 40 مسقال دینار یعنی 140 گرام سونا، جو تقریباً ہندوستانی 7 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ مضغے یعنی گوشت کا لتھڑے کا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں اگر کسی نے ابورشن کرایا تو اس کے اوپر 60 مسقال دیت واجب ہوتی ہے یعنی 210 گرام سونا، جو تقریباً ہندوستانی 10,50,000 روپے بنتے ہیں۔ چوتھا مرحلہ ہڈیاں بننے کا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں اگر کوئی ابورشن کراتا ہے تو اس کی دیت 80 مسقال دینار ہے یعنی 280 گرام سونا، جو تقریباً 14 لاکھ روپے ہندوستانی بنتے ہیں۔ پانچواں مرحلہ ہڈیوں پر گوشت آنے کا مرحلہ ہے، اور اس مرحلے میں ابورشن کی دیت 100 مسقال دینار یعنی 350 گرام سونا، جو تقریباً ہندوستانی 17,50,000 روپے بنتے ہیں۔ تو یہ مراحل جو آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے یہ بچے میں روح پڑنے سے پہلے کے مراحل ہیں، اور اس میں دیت دینے کے اعتبار سے لڑکا اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے۔
اب آئیے دیکھتے ہیں کہ بچے میں روح پڑنے کے بعد اگر کوئی ابورشن کراتا ہے تو اس کی دیت کیا ہوگی۔ 4 مہینہ کامل ہونے کے بعد یعنی اس میں روح آ جانے کے بعد اگر کوئی ابورشن کراتا ہے تو یہ بچہ آزاد مسلمان کے حکم میں ہے اور اس کی دیت بھی ایک کامل انسان کی دیت ہوگی۔ لہٰذا اگر لڑکا ہے تو اس کی دیت 1000 مسقال دینار یعنی 3 کلو 500 گرام سونا ہے، جو تقریباً ہندوستانی 1,75,00,000 روپے بنتے ہیں، اور اگر لڑکی ہے تو اس کی دیت 500 مسقال دینار یعنی 1 کلو 750 گرام سونا ہے، جو تقریباً 87,50,000 روپے ہندوستانی بنتے ہیں۔ یہ گفتگو ان بچوں کے سلسلے میں تھی کہ جن کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی، لیکن وہ بچے کہ جن کے بارے میں نہیں پتہ ہے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی، ان کی دیت اس طرح ہوگی۔ اگر چوتھے مہینے میں یعنی روح کے پھونکے جانے کے بعد کوئی ابورشن کراتا ہے بغیر اس کے کہ معلوم کرے کہ بچہ لڑکا ہے یا لڑکی، ایسی صورت میں ڈائریکٹ اس فعل کو انجام دینے والا آدھی لڑکے کی دیت اور آدھی لڑکی کی دیت دے گا، یعنی 750 مسقال دینار، جو تقریباً 2 کلو 550 گرام سونا بنتا ہے، انڈین روپیز میں تقریباً 1,27,00,000 روپے۔ اس کے علاوہ ایک قابل غور اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حرام اور ناجائز طریقے سے جوڑواں یعنی ٹوینس بچوں کا ابورشن کراتا ہے تو اس کی دیت کیا ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ٹوینس کا ابورشن کراتا ہے تو ہر بچے کی الگ الگ دیت دینی پڑے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ ابورشن کراتے ہی کیوں ہیں؟ ابورشن کے ذریعے سے بچوں کا قتل کیوں کرتے ہیں؟ قرآن کریم نے اس کے لیے کچھ وجوہات بیان کی ہیں، اور اس کے علاوہ خود سماج نے بھی کچھ وجوہات فرض کر لی ہیں جو اس طرح ہیں۔ پہلی وجہ بھوک اور غریبی کا خوف ہے۔ اس کی مذمت کے سلسلے میں قرآن کریم میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے، بے شک انہیں قتل کرنا بڑا جرم ہے۔ تو رازق خدا ہے، آپ بھوک، تنگ دستی اور غریبی کے خوف سے بچوں کو قتل نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی انسان اس خوف سے ابورشن کرواتا ہے تو وہ ایک ساتھ 3 گناہوں کا مرتکب ہو رہا ہے۔ پہلا گناہ یہ کہ اس نے ابورشن کروا کے ایک انسان کو قتل کیا، دوسرا گناہ یہ کہ اس نے اللہ کے سلسلے میں بدگمانی سے کام لیا ہے، اور تیسرا گناہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کے کام میں دخالت کی ہے۔ دوسری وجہ بھوک اور غریبی کا خوف نہیں بلکہ خود بھوک اور غریبی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، اور فقر و فاقے کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم ہی انہیں اور تمہیں روزی دیتے ہیں، بے شک انہیں قتل کرنا بڑا جرم ہے۔ تو بھوک اور غریبی کے خوف یا خود بھوک اور غریبی کی وجہ سے ابورشن کروا دینا، بچہ گرا دینا حرام ہے، اور یہ عمل کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ رازق خداوند عالم ہے، انسان کو چاہیے کہ اللہ سے دعا کرے، اہل بیت سے توسل کرے اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ اس کے علاوہ بچوں کی بہتر تربیت نہ کر پانے کا خوف، عورت کے جسم کا شیپ خراب ہو جانے کا بہانہ، یا کیریئر میں آگے نہ بڑھ پانے کا بہانہ، یا نئی شادی سے انجوائے نہ کر پانے کا بہانہ بنا کر ابورشن کروا دیا جاتا ہے۔ یہ سوچ بالکل بیکار اور بیہودہ ہے، اور اس وجہ سے ابورشن کروانا اسلامی نقطہ نگاہ سے حرام اور ناجائز ہے۔ اس کی مذمت کے سلسلے میں قرآن کریم میں یوں ارشاد ہوتا ہے، بے شک انہیں قتل کرنا بڑا جرم ہے۔ شریعت میں فیملی پلاننگ کی اجازت دی گئی ہے۔ آپ بچے کے لیے ڈیلے کر سکتے ہیں، اسے روک سکتے ہیں، لیکن بچہ ٹھہرنے کے بعد ابورٹ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ قتل ہے اور اس پر آپ کو دیت دینی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ شادی کا مقصد ایک اچھا خانوادہ اور معاشرہ تشکیل دینا ہے، اور شادی شدہ زندگی کا اصلی مزہ اور اصلی لطف بچوں کے ساتھ ہے۔ اس کے سلسلے میں روایت میں ارشاد ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وہ گھر کہ جس میں بچے نہ ہوں اس گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اب تک جو باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی اس کا کنکلوژن اور نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ابورشن قتل ہے اور اسلامی نقطہ نگاہ سے ناجائز اور حرام ہے۔ اس کے لیے بھی ویسے ہی سزا ہے جیسے کسی انسان کے قتل کی سزا ہے۔ اسلام نے کچھ خاص حالات میں ابورشن کو جائز قرار دیا ہے۔ اسلام نے رحم مادر میں بھی بچے کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اس کے ضائع ہو جانے پر دیت کو واجب قرار دیا ہے۔ بھوک اور غربت یا اس کے خوف کی وجہ سے بچے کو قتل کر دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ رازق خدا ہے اور بچے اور والدین کو رزق دینے والا بھی خدا ہی ہے۔ اسلام میں فیملی پلاننگ کی اجازت ہے۔ والدین مکمل آمادگی کے ساتھ بچے کے لیے اقدام کر سکتے ہیں، لیکن بچہ ٹھہرنے کے بعد اسے ابورٹ نہیں کرا سکتے ہیں، کیونکہ یہ عمل قتل اور حرام ہے۔ شادی کا اصلی مزہ اور لطف بچوں کے ساتھ ہے، اور اسے ایک مکمل شادی شدہ زندگی کہا جا سکتا ہے۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کی خدمت میں ابورشن اور اس کے احکام کو بیان کیا۔ انشاءاللہ نقطہ نگاہ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔